بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ اس زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذمے ہے۔ اسی ضمن میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آج کی محفل میں آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ صادق مجیدی مصر میں افغانستان کے سابق سفیر تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ڈیوٹی کابل میں وزارت خارجہ کے آفس میں تھی کہ مجھے فون آتا ہے کہ آپ روس کے شہر تاشقند میں جائیں۔ روس اس وقت پورا سوویت یونین جو ہے، جس کے اندر بہت سی وہ ریاستیں جو آج آزاد ہو چکی ہیں وہ بھی موجود تھی، اور دنیا کی سپر پاور سب سے بڑا ملک تھا۔ تاشقند میں جائیں، وہاں پہ کچھ مذاکرات کرنا ہے۔ صادق مجیدی نے فلائٹ پکڑی اور اگلے 3-4 گھنٹے میں وہ تاشقند میں پہنچ چکے تھے۔ جب وہ گھر سے روانہ ہونے لگے تو وہ پریشان ہوئے۔ ان کی بیوی نے سوچا کہ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، وہ تو کمیونسٹ ہیں، پتہ نہیں حلال کھانا وہاں پہ میسر آئے یا نہ آئے۔ گھر کے اندر 2 دیسی مرغ موجود تھے، انہوں نے انہیں ذبح کیا اور ان کا گوشت صادق مجیدی کے حوالے کیا کہ اگر وہاں پہ آپ کو ٹھہرنا پڑا تو چلو 1-2 دن تو یہ گوشت آپ استعمال کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں ایئرپورٹ سے اترا تو تاشقند میں افغانستان کے سفارت خانے کے ایک مسلمان اہلکار مجھے ملے اور کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ صادق مجیدی کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہوا کہ چلو کھانے کی پریشانی تو ختم ہوئی۔ ابھی وہ راستے میں جا رہے تھے کہ ایک چوک پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، اس کے 2-3 بچے ہیں، جو چوک میں بیٹھی ہوئی بھیک مانگ رہی ہے اور پریشانی اس کی آنکھوں سے عیاں ہے۔ صادق مجیدی نے سوچا کہ کھانے کا انتظام تو ہو گیا ہے، لہٰذا یہ گوشت میں اس خاتون کو دے دیتا ہوں۔ اس خاتون کے حوالے جب وہ پیکٹ کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اس کے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی اور وہ بہت خوش ہو گئے۔ صادق مجیدی اپنے اس مسلمان اہلکار کے ساتھ اس کے گھر گئے، کھانا کھایا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ کابل سے دوبارہ فون آیا کہ جس مقصد سے آپ کو تاشقند بھیجا گیا تھا وہ کام ہو گیا ہے، اب آپ کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، آپ واپس افغانستان تشریف لے آئیں۔ وہ واپس آ گئے۔ واپسی کے سفر میں اور بعد میں بھی کئی دفعہ صادق مجیدی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا، غور و فکر کیا کہ آخر میرے کابل سے تاشقند کے سفر کا مقصد کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی کہ میرے گھر کے اندر موجود 2 دیسی مرغ جو تھے وہ یہاں سے 4000 کلومیٹر دور تاشقند کے اندر موجود
اس غریب خاتون کے خاندان کا رزق تھا، اور اللہ رب العزت نے کیسا خوبصورت انتظام کیا۔ یہ ہے خیر الرازقین، کہ انسان کے حصے کا جو بھی رزق ہے، انسان جہاں بھی چلا جائے گا وہ رزق اس کو مل کر ہی رہے گا۔ اس کے لیے وسائل، ذرائع ہماری سمجھ میں آنے والے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ رب العزت اس کا انتظام کر ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توکل اور یہ ایمان عطا فرمائے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔